ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کسی مخلوق کو یہ نہیں کہتے کہ تم زور سے بولو، خصوصاً انسان کے بارے میں بات ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ اے میرے بندو تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، بلکہ اللہ نے وہ سب کچھ سنا جو ہم نے دن میں کیا، اللہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو ہم نے رات میں کیا۔ اللہ کے ہاں رات کا اندھیرا دن کی روشنی اللہ کے نظر میں برابر ہے۔ اندھیرے کمرے میں آدمی اکیلا 1,00,000 کا مجمع اللہ کے نظر میں برابر ہے۔ سمندر کے نیچے کی دنیا، عرش کی اوپر کی دنیا اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ جیسے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، ایسے زمین پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسے جبرائیل اسرافیل میکائیل علیہ السلام کی بات کو سنتا ہے، ایسے سمندر کی تہہ میں ترنے والی مچھلی کی بھی بات کو سنتا ہے۔ اللہ پاک رزاق ہے۔ ساری مخلوق کائنات کی رزق روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ۔ یہ ساری مخلوق کائنات جو ہے یہ اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ جس طرح مثال دیا تھا مولانا، جس طرح جسم کے اندر روح جکڑا ہوا ہے، یہ جسم جو ہے ان میں روح ہے، سارے جسم میں روح جکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ پاک کو روح کو نکالے تو یہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی، زبان بولنا چھوڑ دے گی، یہ سارا جسم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے امر میں جکڑی ہوئی۔ جب اللہ اس کو فنا کرنے کا ارادہ کرے تو یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ساری طاقت قدرت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اللہ پاک قادر ہے، ساری مخلوق کائنات اللہ کے امر میں حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، بذات خود یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کو عزت دے سکتی ہے، نہ کسی کو ذلت دے سکتی ہے، نہ کسی کو خوشی دے سکتی ہے، نہ کسی کو غم دے سکتی ہے، نہ کسی کو صحت دے سکتی ہے، نہ کسی کو بیماری دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ موت دے سکتی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ سارے اسباب کامیابی والے موجود ہو، اس سے کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ سارے اسباب خوشی والے موجود ہو، اس سے خوشی نہیں، اس اسبابوں سے خوشی نہیں ملے گی، خوشی تو اللہ کے ارادے سے ہوگی۔ سارے اسباب نقصان دلانے والے موجود ہو، اس سے نقصان نہیں ہوگا، نقصان اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ سارے اسباب عزت والے موجود ہو، اس سے اسبابوں سے عزت نہیں ملے گی، عزت اللہ کے ارادے سے ملے گی۔ ساری دنیا کی دوائی کسی کے صحت کے لیے استعمال کر لیے جائیں اور ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی دوائی کریں، علاج کریں، جدید دوائیاں اس کو پلائیں، اسے شفا نہیں ملے گی، شفا تو اللہ کے ارادے سے ملے گی۔ ساری دنیا کے ہتھیار کسی کی حفاظت کے لیے کھڑے کر لیے جائیں تو اسی سے حفاظت نہیں ہوگی، حفاظت اللہ پاک کے ارادے سے۔ دیکھو اللہ پاک ساری مخلوق کی تربیت بھی اللہ پاک کرتے ہیں۔ دیکھو سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، ان کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دوائی کا اسٹور ہے؟ ساری ضرورتیں اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی پوری رہتی ہے۔ مچھلی کے انڈے سے جو مچھلی پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ ترنا شروع کر دی۔ اس کو کس نے ترنا سکھایا؟ اللہ پاک نے۔ اور ساری دیکھو جنگلوں میں جب جاندار مخلوق جو ہے، اس جاندار مخلوق سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ماں کی پچھلی ٹانگوں میں جا کر دودھ تلاش کرتا ہے۔ اس کو کسی نے دودھ سمجھایا؟ کسی نے تربیت کی؟ اللہ پاک نے کی۔ ساری جاندار مخلوق ماؤں کے دلوں کے اندر بچوں کی محبت اللہ پاک نے رکھی۔ میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے، جس نے وقت کی نبی کی بات کو مان لیا اللہ نے کامیاب کیا، اور جس نے نہیں مانا اللہ نے ناکام کیا۔ اسی زمین کے اندر قارون کو اللہ نے سمیت خزانوں سے غرق کر دیا۔ وہی زمین تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیوی مریم بیوی ہاجرہ پانی کے لیے ڈراؤ رہی، اس طرف جاتی تھی کبھی اس طرف، تو اصل اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاؤں سے پانی نکالی، اس کو زمزم کہتے ہیں، ابھی تک ہم پی رہے ہیں۔ وہی زمین تھی، اللہ نے ان کو فرما برداروں کو اللہ نے اس کو پانی نکالا، اور ابھی تک ہم پی رہے ہیں زمزم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی بنے ہوئے راستے پر اللہ نے موسیٰ نے لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، اس بنے ہوئے راستے پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار کر دیا، اسی بنے ہوئے راستے پر اللہ نے پھر ان کو غرق کر دیا۔ نمرود قرآن پاک میں نمرود کو اللہ پاک نے لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی، قوم سبا کو اللہ پاک نے کھیتیوں میں رکھ کر ہلاک کر دیا، قوم بنی اسرائیل کو آسمانوں سے منی سلوا اتار کر کھلائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچا کر دکھایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر دکھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری بہانے کے باوجود اللہ نے اپنی قدرت سے بچا کر دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل بیابان کالے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا کر دیا، ابراہ کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اصحاب کاف کو 309 سال بغیر کھانے پینے سے اللہ پاک نے زندہ رکھ کر دکھایا، بی بی مریم کو بند کمرے کے اندر اللہ نے پل کھلائے، فرعون کے 70,000 جادوگروں کو اللہ نے ایمان کا کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طریق زندگی محمد رسول اللہ۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اطاعت رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ نماز میں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو نماز کا اہتمام کرے گا موت کے وقت اس کا کلمہ نصیب ہوگا۔ جس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ 1000 سال دنیا میں رہے تو دنیا میں رہنے کا مطالبہ نہیں ہوگا اس کے کہ کلمے کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو۔ نماز کا درجہ پورے اسلام میں ایسا ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں۔ نبی علیہ السلام کتنا بڑا مثال دے، سر نہیں ہے تو بدن بیکار ہے، نماز نہیں ہے تو مسلمانی بیکار ہے۔ انسان کے ساری حالتوں میں سجدے کی حالت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ نماز کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کے محبوب عمل ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز سے معرفت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نماز نمازی کے لیے سفار، قبر میں چراغ، وحشت میں دل بہلانے والی، منکر نکیر کو سوالوں کا جواب ہے نماز، قیامت کے دھوپ میں سایہ، اندھائی میں روشنی، جنت کی کنجی، یہ سارے مسئلوں کا حل نماز میں۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں سے جنگ چل رہی تھی، کوفے والوں سے کہا کہ جنگ بند کرو ہم نماز پڑھیں گے۔ مولانا طارق جمیل اس کی تشریح کرتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جنگ نہیں بند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو پانی تو تھا نہیں، کیا اس نے خون سے وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمہ کیا ہوگا؟ جب سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا، کیا وہ زمین آسمان میں ہلچل مچی ہوگی؟ یہ بتانا تھا، یہ آنے والے نسلوں کو پیغام دینا تھا کہ نماز کا وہ عمل ہے جو اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ علیہ السلام آخری وقت نبی علیہ السلام جو وصیت نصیحت فرمائی، کیا فرمائی؟ اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے۔ نماز بہت چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری نماز عالمانہ ہو جاہلانہ نہ ہو۔ نماز میں 100 مسائل ہیں، مسئلوں کو سیکھ کر نماز پڑھیں۔ اتنا علم مرد عورت پر فرض ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کا کھانا پینا سونا بیٹھنا سب اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے۔ علم قرآن پاک کا ہے، باقی دنیا میں جو کچھ ہے یہ بس ہنر ہے، کاریگری ہے، دنیا میں رہ جائے گا۔ قرآن کا علم انسان کے ساتھ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا پڑھنا دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ۔ اب کوئلے کا ذخیرہ دیکھو یا یہ نمک کا ذخیرہ، اس طرح سے اللہ کے نبی نے مثال دی تھی۔ تو میرے بھائیو، ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ایمان کو تازہ کیا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کو کس طرح سے تازہ کرو؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مولانا اس کی تشریح کی، ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا کر موت عطا فرمائے گا۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والا ہستے مصطلح کے ہو جنت میں جائیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے عملوں میں بہتر، تمہارے مالک کو پسند، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والی۔ تم سون چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ تم دشمن کو قتل کرو، وہ تم سے قتل کرے، اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا مفہوم ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں میں کوئی شخص ہے ایسا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکی کر سکے؟
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر کون نیکی کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح سے کرے گا؟ فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب تو زمین آسمان کو قلعہ کو بھر دیتا ہے۔ اہل علم والوں سے ایک شخص نے عرض کیا جس کو اللہ نے علم دیا تھا، اس سے پوچھا کہ حضرت مجھے کیسا پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا جب تجھے اللہ کی اطاعت ہو جائے، فرما برداری ہو جائے، اللہ کی اطاعت ہو جائے، سمجھو تجھ سے اللہ راضی ہے۔ جب تجھے نافرمانی ہو جائے سمجھو اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے راضی کرنے کا، اللہ کے ناراض کرنے کا بتا دیا، راستہ بتا دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسا پتہ چلے، مجھے اپنے اچھے ہونے کا کیسا پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں؟ وہ کیا نشانی ہے؟ مجھے اپنے اچھے ہونے کی کیا نشانی ہے کہ میں اچھا ہوں؟ ہر ایک اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، تو مجھے کیسا پتہ چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ مجھے وہ کیا نشانی ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا تجھے گھر والے بھی کہہ دیں اچھا ہے، پڑوسی بھی کہہ دیں اچھا ہے، جس سے تیری لین دین ہے وہ بھی کہہ دیں اچھا ہے، تو یہاں بھی اچھے ہو اللہ کے ہاں بھی اچھے۔ یا رسول اللہ مجھے کیسا پتہ چلے کہ میں خراب ہوں؟ مجھے اپنے خراب ہونے کا کیسا پتہ چلے میں خراب ہوں؟ فرمایا تجھے گھر والے بھی کہہ دیں خراب ہے، پڑوسی بھی کہہ دیں خراب ہے، جس سے تیری لین دین ہے وہ بھی کہہ دیں خراب ہے، تو یہاں بھی خراب ہو اللہ کے ہاں بھی خراب ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے بہتر ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے، بہن بھائیوں کے لیے بہتر ہے، اپنے محتاج غلاموں کے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھا مسلمان وہ ہے جس سے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس چیز ہر عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، فرمایا جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے آؤ عمل کرو، جب آدمی عمل نہیں کرتا تو علم کا ضائع ہوتا ہے۔ اور تین چار اور باتیں بھی فرمائی، فرمایا جب آدمی کوئی چیز ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے یعنی کوئی یاد نہیں ہوتی، فرمایا کہ توبہ کرو، یہ گناہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے علم کا حصہ دماغ سے نکل جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آئی ہوئی روزی واپس ہو جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے آدمی نیک کام نہیں کر سکتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے کوئی گناہ صادر ہوا تھا جس کی وجہ سے میں 5 مہینہ تک تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ کسی نے عرض کیا حضرت کیا گناہ تھا؟ اس نے کہا ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے زبان سے نہیں کہا، دل میں کہا یہ ریاکار ہے، اس کہنے کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ مفتی زینب عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو آدمی کسی کو دل میں حقیر سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا گناہ گار سے گناہ گار آدمی کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا کر اور اس کی مشق کرو، اس کی کوئی نہ کوئی نیکی کی مشق کرو۔ دیکھو گناہ سے نفرت ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ گار انسان ہے، انسان سے نفرت نہیں کر، جوے سے نفرت ہے، جواری سے نہیں ہے، شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں ہے، کفر سے نفرت ہے، کافر انسان ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے۔ ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، کوئی مرض نہیں بیماری آئی اس سے نفرت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے لیکن مریض سے نفرت نہیں کرتا، مریض کو تو دل بہلاتا ہے، اس کو حوصلہ افزائی کراتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی پیشاب پاخانے سے نفرت کرتی ہے لیکن بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو سینے لگاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، اس کے ایمان کے نور کو کھولا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ ایمان کا نور کلمے والا یہ بہت بڑا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ایک بھی لا الہ الا اللہ کرنے والا پڑھنے والا ہوگا تو یہ نظام قائم اور دائم ہوگا۔ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوگا تو اللہ ان ساری کائنات کو فنا کر دے گا۔ اس کلمے کی اللہ پاک نے خود اس تعریف بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے خود اس کلمے کی خود تعریف بیان کی، اے موسیٰ 7 زمین 7 آسمان ایک ترازی کے پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دی، لا الہ الا اللہ والا پلہ وزن میں بھاری ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
اس شخص سے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو برا سمجھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شخص کے پاس علم بھی تھوڑا ہے، عمل بھی تھوڑا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک اس کے جنت کے اعلیٰ مکانوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے پاس علم بھی تھوڑا، عمل بھی تھوڑا ہے، کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اسے سارے جڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کوئی نہیں اسے جڑتا، کیونکہ اللہ سب کو اللہ پاک کھلانے والے۔ جنید مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بیان کیا تھا، اس نے کہا ایک گدڑی بچھا کر، ایک گود گدڑی بچھا کر دو فقیر بیٹھ جاتے ہیں، ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھتے، کیونکہ بادشاہ کا اپنا تکبر ہوتا ہے، فقیر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کو سونا ہوتا تھا، تاج ان میں یعنی ہیرے اور شیشے لگے ہوتے تھے، بہت قیمتی تاج ہوتا تھا، بہت بڑا۔ اب ان کے تاج رکھا ہوا تھا تو ریت بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی سی ان کے یعنی تاج میں جو شیشے تھے ان کے ذریعے سے ان کو تھوڑے ٹیڑھے نظر آ رہے تھے، تو اس نے وزیر کو بلایا، اسے کہا کہ یہ تھوڑے ریت مجھے تھوڑی سی ٹیڑھی نظر، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تھوڑے سے آپ کا تاج ٹیڑھا ہے رکھا ہوا مت اوپر، تھوڑا سا اس کو سیدھا کرو، سارے سیدھے ہو جائیں۔ اس کہنے سمجھانے کا مطلب یہ ہے ہر ایک اپنے آپ کو سیدھا کرے، ساری دنیا سیدھی ہو جائے گی۔ عیبوں کو بتانے والا فساد کرنے والوں میں ہے، عیبوں کو چھپانے والا اصلاح کرنے والا۔ عنوان کی خوبی سے مخالف بھی جوڑ جاتے ہیں۔ اب تبلیغ کا عنوان صحیح ہے، نماز ہے، ذکر قرآن کی تلاوت، اور باتیں نہیں ہیں، اچھی باتیں ہیں لوگوں کو بلانے کی، تو عنوان کی خوبی سے مخالف بھی جڑ جاتے ہیں، عنوان کی خرابی سے مخالف کیا اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا عاجزی کرو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ ایک آدمی نے سادہ گھر بنایا تھا، اس سے بھی عاجزی نہیں آتی۔ ایک آدمی نے سادہ کپڑا پہنا، اس سے بھی عاجز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت زمانے میں ایک شخص جھک کر چل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گوسا مارا اس کو۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین عاجزی ہے، میں عاجز بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا عاجزی اس طرح سے نہیں ہوتی، عاجزی تو اندر کی ہوتی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب لکھا ہے کہ عاجزی اس طرح سے آتی ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میرا کوئی مطالبہ نہیں، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب، ہم سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جا کر ان سے بدلہ لے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے فرمایا نیکی کرو اس کو چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم نیکی کو بتاتے ہیں اور گناہ کو چھپاتے ہیں، نیکی بتانے میں کمزور ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح صحابی ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں وسوسہ آیا، شیطان وسوسہ آیا کہ تم افضل آدمی کو پیشمان کیا جاتا ہے۔ تو اس نے جیسے سلام پھیرا، اس نے کہا آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو امیر بھی ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے؟ اس نے کہا شیطان نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا ہے تم افضل آدمی کو پیشمان کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے عمل کو معافسہ کیا جائے، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا کرنا، ہمارا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک صحابی آیا، اس میں بات بند کرتا ہوں، ایک صحابی آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سوال عرض کرتا ہوں۔ بدو صحابی تھا، باہر کے رہنے والا، جسے ہم جنگلی جو تھے دیہاتی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقویٰ اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ یا رسول اللہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھا آدمی بن جاؤ گے۔ یا رسول اللہ میں اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے دربار میں خاص درجہ مل جائے گا۔ یا رسول اللہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو، تم عادل بن جاؤ۔ یا رسول اللہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام کھانے سے بچو، دعائیں قبول ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میں روزگار میں خوشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، روزگار میں خوشادگی آ جائے گی۔ یا رسول اللہ میں اچھے ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اخلاق اچھے بناؤ، اچھے ایمان والے بن جاؤ۔ یا رسول اللہ میں اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا